ایک ہی آتا تو چل پڑتی ہے چل بڑی چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ ذات السلاسل، حضرت عمر بن العاص کی حیران کن قیادت، حکم اور حکمت۔ تمہید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی جنگیں ہیں جن میں تلواریں چمکی، نیزے گڑے، خون بہا، لیکن کچھ معرکے ایسے بھی ہیں جن میں جنگ ہوئی مگر خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ ایسی ہی ایک جنگ ہے جنگ ذات السلاسل، اور اس کے سالار تھے ایک ایسے صحابی جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک عظیم لشکر کی کمان دے دی۔ یہ تھے حضرت عمرو بن العاص۔ آئیں آج ان کی پہلی جنگی قیادت کی ایمان افروز کہانی سنتے ہیں۔ واقعے کا پس منظر۔ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ قزاع نے جو یثرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھا، رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ خطرہ معمولی نہ تھا، کیونکہ اگر یہ قبائل اکٹھے ہو جاتے تو مدینہ کے لیے شدید خطرہ بن سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کی نزاکت کو سمجھا اور ایک نہایت دانشمندانہ فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو ایک ہزار صحابہ پر مشتمل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ یہی حضرت عمرو کچھ ہی عرصہ قبل ایمان لائے تھے، مگر آپ جانتے تھے کہ ان میں سیاسی بصیرت، جنگی مہارت اور قیادت کی بھرپور صلاحیت ہے۔ قیادت کا پہلا امتحان۔ حضرت عمرو بن العاص نے اس لشکر کو ترتیب دیا اور شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سرد موسم، اونچے نیچے پہاڑی علاقے اور دشمن کی خفیہ نقل و حرکت، ہر طرف خطرہ تھا۔ انہوں نے اپنی قائدانہ مہارت سے لشکر کو ایسے مقام پر روکا جہاں سے دشمن پر اچانک حملہ ممکن ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید حکمت کے تحت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو 200 اضافی صحابہ کے ساتھ بھیجا، جن میں حضرت ابو بکر، عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض صحابہ نے سوچا، کیا حضرت عمر کو امیر رہنے دیا جائے گا یا حضرت ابو عبیدہ قیادت سنبھالیں گے؟ لیکن حضرت ابو عبیدہ، جو خود عظیم المرتبہ صحابی تھے، تواضع کے ساتھ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو ایک امیر مقرر فرمایا ہے، میں ان کے ماتحت ہوں۔ یہ تھی صحابہ کی عاجزی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر مکمل اعتماد۔ جنگ کی حکمت عملی۔ حضرت عمرو بن العاص نے دشمن پر رات کے وقت اچانک حملے کی حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے لشکر کو خاموشی سے دشمن کے گرد ایسی جگہ پر پہنچایا جہاں سے ان کا گھیراؤ کیا جا سکتا تھا۔ دشمن قبیلہ قزاع اس اچانک آمد سے بالکل حیران ہو گیا۔ ان کے درمیان خوف، افراتفری اور بد اعتمادی پھیل گئی۔ انہوں نے بغیر لڑے پیچھے ہٹنا ہی بہتر سمجھا اور مسلمان بغیر خون ریزی کے فتح یاب ہو گئے۔ جنگ کا نام ذات السلاسل کیوں پڑا؟ اس جنگ کو ذات السلاسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشمنوں نے اپنے سپاہیوں کو زنجیروں میں باندھ دیا تھا تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں، لیکن جب مسلمانوں نے گھیراؤ کیا تو یہ زنجیریں ہی ان کی کمزوری بن گئیں، وہ نہ بھاگ سکے نہ لڑ سکے۔ قیادت کا کمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد۔ جنگ کے بعد جب لشکر مدینہ واپس آیا تو نبی کریم نے حضرت عمر کو سراہا اور فرمایا،
عمرو تم نے بہترین قیادت کی، تمہیں اللہ نے عقل، فہم اور بصیرت سے نوازا ہے۔ یہ وہی حضرت عمرو بن العاص تھے جو بعد میں مصر کے فاتح بنے اور وہاں اسلام کا نور پھیلایا۔ اس واقعے سے کیا سیکھا؟ قیادت کا مطلب صرف عمر یا سینیارٹی نہیں بلکہ حکمت، فہم اور حالات کی سمجھ بھی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلوں پر صحابہ کا کامل اعتماد ہمیں اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا، حکمت، بصیرت اور حکمت عملی بھی اس دین کی بنیاد ہیں۔ اعتماد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنگ ذات السلاسل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اطاعت اور عقل سے وہ فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں جو صرف تلوار سے ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسی مزید نایاب کہانیاں لے کر حاضر ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔